بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کے رزق کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی خرابی کو دور رکھے گا اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان کل اہمیت عزاداری پر گفتگو ہوئی اور عزاداری کی شرعی حیثیت کیا ہے، عزاداری کی تاریخ کیا ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور کچھ جو اعتراضات اور لوگوں کے طرف سے بعض سوالات ہوتے تھے اس کو بھی کوشش کی کہ وہ چیزیں جو ہیں بہت واضح ہوتی ہیں۔ بات حالانکہ کل بہت دیر تک جاری رہی مگر گفتگو تقریباً ناتمام ہی رہی۔ دو تین باتیں چھوٹی چھوٹی آج اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک مسئلہ طرز خطابت کے اوپر بھی اٹھتا ہے۔ دیکھیے یہ کسی سے لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں کسی کو دعوت مبارزت و میدان نہیں دے رہا ہوں، فکر کی اور تھنکنگ کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہ خطیب جو منبر پر آتا ہے تو زیادہ تر ہمارے پاس جو مجالس کا موضوع ہے وہ فضائل و مصائب اہل بیت ہے۔ عام طور سے جو مجلس ہوتی ہے ہمارے یہاں تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ذاکر ابتدا میں کچھ ایسی چیزیں پڑھتا ہے جو زیادہ تر فضائل مولا علی پر مشتمل ہوتی ہیں اور آخر میں وہ جب مجلس ختم کرتا ہے تو وہ مصائب سید الشہداء بیان کرتا ہے اور یہ مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور اس طریقے پر ہماری مجلس صدیوں سے اس انداز کی مجلس ہے وہ چلی ہے۔ اب تھوڑے عرصے سے کچھ اس سلسلے میں اختلافی باتیں اور کچھ بے چینیاں ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مجلس کا پیٹرن اور یہ طریقہ اور یہ اسٹائل ہم نے لیا کہاں سے؟ یہ بات غور طلب ہے کہ یہ مجلس کا طریقہ کہ پہلے فضائل بیان ہوں گے اور اس کے بعد مصائب بیان ہوں گے، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ مان لیجئے کہ یہ ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پہلے مصائب بیان ہو جائے پھر فضائل بیان؟ مطلب بھائی یہ بھی انہی کی تعریف بھی ہے، انہی کا لفظ بھی ہے، مگر یہ کہاں سے آیا اور کیسے یہ مجلس کا یہ فارم جو ہے جس طریقے سے مجلس پڑھی جاتی ہے یہ کہاں سے ملی؟ تو عزیزان گرامی مجلس کا یہ فارم ہم کو چوتھے امام نے عطا کیا کہ مجلس حسین کیسے پڑھی جائے، تو مجلس کس ڈھنگ سے ہو، کس طرح سے ہو، یہ مجلس کا فہم ہمیں اور یہ طور طریقہ ہم مجلس کا چوتھے امام نے عطا فرمایا۔ کہاں سے عطا فرمایا ہے، کب عطا فرمایا؟
جس وقت دربار میں امام تشریف لے گئے ممبر پر اور بات شروع ہوئی ہے کہ من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. تو امام نے پہلے اپنے فضائل سنے کہ میں کون ہوں. میں صاحب مکہ و مدینہ ہوں، میں صاحب زمزم و صفا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں خلیل الکبریٰ کا لال ہوں، میں ذبیح و خلیل کی یادگار ہوں. یہ تمام ٹکڑے جو ہیں یہ فضائل کیا ہیں؟ میں کوئی فضائل کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد جب فضائل سنا چکے تو رکھ دیا مصائب پر اور اپنے باپ کے واقعات سنائے اور مصائب سنائے، جس کے بعد دربار میں رونے کا شور اٹھا. تو عزیزان گرامی، یہ طریقہ مجلس کا جو ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے گڑھ لیا ہو، بلکہ اس کی گائیڈ لائن جو ہے، اس کی رہنمائی جو ہے وہ امام نے کی ہے کہ مجلس کس طرح پڑھی جاتی ہے. چنانچہ جس طرح انہوں نے درباری یزید میں تقریر کی تھی، ہم نے اپنی مجلس کا وہی قاعدہ وہی اب بنا لیا کہ پہلے ہم فضائل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم مصائب پڑھتے ہیں. اب چونکہ حضرت علی ایک مظلوم انسان ہے جن کا حق چھینا گیا، جن کے فضائل دبائے گئے، جن کے واقعات چھپائے گئے، جن کے مقابلے میں حدیثیں گڑھی گئیں، جن کے فضائل کی حدیثیں بیان کرنے پر لوگوں کی زبانیں کاٹی گئیں، جن کے فضائل کی روک تھام کی گئی، جن کی شان میں منبروں سے ملعون بنی امیہ نے گستاخیاں کی. فلانے پہ لعنت، امیہ کے سارے گھرانے پہ لعنت. تو حضرت علی علیہ السلام تاریخ اسلام کا ایک مظلوم کریکٹر ہے جن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑی ناانصافی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے. ہم ان حضرت علی کے فضائل منبروں کے اوپر بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں. اور کیجئے گا، ان کو حق پہنچتا ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں، اس لیے کہ انہی منبروں سے کچھ ظالموں نے ان کو برا بھی کہا ہے. لہذا اب اللہ کی طرف سے یہ صدائے بازگشت آ رہی ہے کہ علی قیامت تک منبر سے تمہارے فضائل بیان ہوتے رہے. تو ایک مظلوم انسان کی حمایت و ہمدردی انسانیت کا تقاضا ہے، شرافت انسانی کی دلیل ہے. اور انسانیت علی ابن ابی طالب کی قرضدار ہے، یہ سمجھ لیجیے. انسانیت علی کی قرضدار ہے جس نے دنیا کو بہت کچھ عطا کیا اور اس کے بدلے میں ہماری دنیا سے سوائے چند تولے نمک، چند سیر جو اور چند گز معمولی کپڑے کے اور کچھ نہ لیا. تو انسانیت حیدر کرار کے قرضدار ہے. جتنا علم، جتنی حکمت، جتنا فلسفہ، جتنی ہدایت، جتنی خدمت اسلام انہوں نے دی، اس کے بدلے انہوں نے ہم سے کچھ نہ لیا. تو انسانیت قرضدار ہے. ہم جو فضائل علی بیان کرتے ہیں یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں کرتے ہیں، یہ قرضہ اتارنے کی کوشش ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری ایسی لاکھوں نسلیں پیدا ہو کے مر جائیں، قرضہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے قرضہ ادا نہیں ہوگا کہ اگر آپ 5 بلین امریکن ڈالر کے کسی کا قرضدار ہوں اور 500 پاکستانی روپے ہر مہینے ادا کرتے ہوں تو زندگی کے آپ کی اولادوں تک کی زندگی ختم ہو جائے گی اور قرضہ ادا نہیں ہوگا. تو کہا جب ادا نہیں ہوگا تو دیتے کیوں ہو؟ دیتے اس لیے کہ ڈیفالٹرز میں نام نہ آ جائے. تو عزیزان گرامی، ذکر فضائل اہل بیت ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو بذان کے خالی فضائل پڑھ دیتے ہیں اور واہ واہ کے لیے مجلس پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ تھنکنگ بیمار چکی ہے. ہم واہ واہ کے لیے مجلس نہیں کرتے، آپ واہ واہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی سے کنڈیشن نہیں لگائی کہ صاحب کیلگری میں جب ہمارا بلاوا آیا اور کہا کہ کیلگری کے مومنین بلانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ اگر وہ واہ واہ کرے تو ہم آئیں. تو جب پوچھ لیجیے صاحب کہ اگر واہ واہ کرے تو ہم آئیں، وہ واہ واہ نہ کرے تو ہم نہ آئیں. تو ہم مجلس واہ واہ کے لیے نہیں کرتے.
نہ ہم کسی کو جلانے کے لیے پڑھتے ہیں، نہ یہ ہے کہ کسی کی مخالفت میں پڑھتے ہیں، نہ کسی کی معافت میں پڑھتے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل ان کے علاوہ تو خیبر خندق پڑھتے ہیں، ہاں بے شک پڑھتے ہیں، بے شک پڑھتے ہیں، خیبر خندق پڑھتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں، لیکن لڑائیاں پڑھنے کا ہم شوقین نہیں ہیں۔ ورنہ بہت ساری کتابیں بازار میں فرسٹ گریڈ وار اور سیکنڈ گریڈ وار کی اتنے دلچسپ اور انٹرسٹنگ قصے ہیں کہ اگر وہ سنانے لگے تو لوگ بہت دلچسپی سے سنیں گے۔ سینکڑوں دنیا میں لڑائیاں ہوئی ہیں جس کے اگر آپ قصے سنانے لگے تو لوگ سنیں گے یا نہ سنیں گے، بعد لڑائیوں ہر لڑائی کے قصے نہیں پڑھتے ہیں، نہ بیت اللہ واٹرلو پڑھتے ہیں، نہ پانیپت کی لڑائی پڑھتے ہیں، نہ بکسر کی لڑائی پڑھتے ہیں، نہ فرسٹ گریڈ وار پڑھتے ہیں، نہ سیکنڈ گریڈ وار پڑھتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں پڑھتے ہیں، مگر خیبر خندق پڑھتے ہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ خیبر خندق اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ لڑائیاں نہیں ہیں، یہ مولا علی کے قصیدے کے 2 شعر ہیں۔ تو غورطلب بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو، کیا آنے والی نسلوں کو مولا علی کے فضائل سے آگاہ کریں یا نہ کریں، جبکہ دشمن کی پوری کمپین چل رہی ہے اس بات کے اوپر کہ مولا علی کے فضائل کو آج بھی چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہماری نسلیں علی سے واقف نہ ہوں گی اور ان کے واقعات سے واقف نہ ہوں گی تو آگے جا کے ان کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو ہم مولا علی کے واقعات پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، یہ ہمارا ڈیفنس ہے۔ اور ہمیشہ کوئی گورنمنٹ بھی ڈیفنس پر کتنا بجٹ رکھے، اپوزیشن ہر بات پر اعتراض کرتی ہے مگر کبھی ڈیفنس کے بجٹ پر اعتراض نہیں کرتی۔ آپ دنیا کی ہسٹری میں دیکھیے، غریب کنٹریز ہندوستان اور پاکستان جیسی، ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے اپوزیشن، لیکن ڈیفنس کا جتنا بجٹ ہوتا ہے اس پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا۔ ڈیفنس کے بجٹ کے اوپر اعتراض کرنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ اور ہمایان نے یہ جو ہم پڑھتے ہیں، ان کا مولانا آتے ہیں، خیبر پڑھ جاتے ہیں، خندق پڑھ جاتے ہیں، غدیر پڑھ جاتے ہیں، فدق پڑھ جاتے ہیں، ادب پڑھ جاتے ہیں، یہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہماری نئی نسلیں جو ہیں وہ ان واقعات سے باخبر رہیں کہ اہل بیت کن حالات سے گزرے اور کون کون سے واقعات ان کے سامنے ہوئے۔ یہ ہمارا ڈیفنس ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ چیز نہیں بتائیں گے تو دشمن آپ کو لے جائے گا۔ ایک ملک نے ملک کو اچھی طرح بنا لیا، ہر طریقے سے ایجوکیشن کا بھی بڑا عمدہ انتظام کر لیا اور ہیلتھ کیئر کا بھی بڑا عمدہ انتظام کر لیا، اور بہت شہر نیٹ اینڈ کلین بھی ہے، اور ہر طرح کے سارے ریکوائرمنٹس جو ہیں موجود ہیں، مگر ڈیفنس کچھ نہیں ہے۔ کہ جس وقت جائے گا جیسے کویت میں پولیس ایکشن ہو گیا ویسے ہو جائے گا، کچھ نہ کر پائیے گا، آپ روتے رہ جائیے۔ اور ہمایان نے، میں اور چیزوں کا مخالف نہیں ہوں، دیکھیے الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ نماز روزے کے مخالف ہیں، یہ اعمال کو بیان کرنے کے مخالف ہیں۔ نہ میں نماز کے بیان کا مخالف ہوں، نہ میں روزے کے بیان کا مخالف ہوں، نہ میں اعمال کے بیان کا مخالف ہوں، نہ میں واعظ کا مخالف ہوں، نہ میں نصیحت کا مخالف ہوں۔ میں اس کا مخالف ہوں کہ فضائل اہل بیت نہ پڑھے جائیں۔ یہ جتنی بات ہے اتنی بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صاف صاف ہے۔ مخالف اس کا ہوں کہ فضائل اہل بیت کے پڑھنے کی مخالفت کی جائے، ہر چیز بیان ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری نسلیں اس بات سے بھی آگاہ رہے ہیں کہ حق مظلوم علی کا تھا جو دوسرے کھا گئے، حق سیدہ کا تھا جو دوسرے چھین لے گئے۔ ورنہ اگر آپ نے ڈیفنس نہیں کی، بتایا اور خالی نمازی بنا دیا تو بھیا ہاتھوں کا یوں سے یوں ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے سامنے آ رہے ہیں بہت سارے مسائل۔ ارے آپ جانتے ہیں اسی امریکہ میں، نیو یارک میں 2 برس پہلے میں رمضان مبارک میں تھا وہاں، تو یہ سوال ہوا اور سوال کرنے والے کی نیت بری نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ معاملہ ایکسکلین ہو جائے، اس لیے اس پہ جان مگر معلوم ہوا کہ ہے معاملہ اسی کانٹیننٹ کا کہ رسول اللہ نے اگر صاف صاف کہہ دیا ہوتا حضرت علی کے لیے تو سب مان لیتے،
انہوں نے اشاروں کنائیوں میں بات کہی، اس لیے گڑبڑ ہو گئی۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، خطا رسول اللہ کی نکلی نا، خطا رسول اللہ کی نکلی کہ انہوں نے ٹھیک سے بات جائے کہ میں نے بات کہی، میں نے کہا یہ رسول اللہ نے صاف صاف کہا، آپ کی تھنکنگ میلی ہے، اس لیے آپ کو نہیں آ رہا۔ رسول اللہ سے مولا علی کو کیا چیز ٹرانسفر ہو رہی تھی یہ بتائیے، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بات کیونکہ اسی کانٹیننٹ میں نے نیو یارک میں آئی ہے میرے سامنے، لہذا میں کہتا ہوں یہاں بیان ہو جائے۔ رسول اللہ سے مولا علی کی طرف کیا چیز ٹرانسفر ہو رہی تھی، پہلے یہ سنیے۔ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو رہی تھی، آخری نبی آخری رسول ہے، لہذا رسول سے علی کو نہ نبوت ٹرانسفر ہو رہی تھی نہ رسالت ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ رسول اللہ نے نہ خود کلیم کیا، نہ ان کے اصحاب نے کلیم کیا، نہ آج تک مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھے۔ وہاں بادشاہت کا سوال ہی نہیں، وہاں عبدیت پر زور ہے، بادشاہت پر نہیں۔ وہاں قابل فخر و ناز جو ہے وہ عبدیت ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو وہاں عبدیت کا معاملہ ہے، بادشاہت کا نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، نہ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ بادشاہ تھے، نہ آج تک مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ بادشاہ تھے، تو بادشاہ تھے نہیں۔ جیسے ملکہ ہیں انگلینڈ میں، جیسے عرب شیوخ ہیں، جیسے جارڈن میں بادشاہت ہے، اس طرح سے رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے کہ وہ اپنا کسی کو کراؤن پرنس بناتے، جیسے کہ بادشاہ اپنا کراؤن پرنس بناتے ہیں اور اس کی باقاعدہ سیریمنی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ بادشاہ تھے ہی نہیں خود کہ جو بادشاہت اپنے بات کے لیے علی کو دے کے جاتے اور کراؤن پرنس نامزد کرتے۔ تو رسالت و نبوت آگے بڑھنے والی نہیں تھی جو رسول سے علی کو ٹرانسفر ہوتی۔ رسول بادشاہ تھے نہیں جو بادشاہت اپنی ان کو دے کے جاتے کہ بھائی میرے بعد یہ ہیں، جیسے جارڈن کے کنگ ابھی اپنے بھائی کے بدلے بیٹے کو بنا کے مر گئے، ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، سال بھر بھی شاید نہیں ہوا ہے، یہ چیز تھی نہیں رسول اللہ کے پاس بادشاہ۔ تو ٹرانسفر کیا کر رہے تھے، سوچیے آپ، ٹرانسفر کیا کر رہے تھے؟ وہ شے جو رسول سے علی کو ٹرانسفر ہو رہی تھی وہ ولایت تھی، وہ شے جو رسول سے علی کو ٹرانسفر ہو رہی تھی وہ ولایت تھی۔ اور اگر آپ کو قرآن میں دیکھنا ہو تو آیا ولایت دیکھ لیجئے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ رسالت رسول اللہ پر تمام ہے، مگر ولایت رسول اللہ کے بعد آگے بڑھتی ہے قرآن میں۔ تو وہ شے جو رسول سے علی کو ٹرانسفر ہو رہی تھی وہ ولایت تھی۔ تو صاف صاف تو کہا انہوں نے جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے، اب اور کیا صاف صاف چاہیے؟ تو عزیزان گرامی، اب اس سے آپ بتا دیجیے کون سی لفظوں میں کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو فضائل کے خلاف موومنٹ ہوتا ہے یہ کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کے پاس، اس کو آپ سوچئے کہ آپ نے اپنی نئی نسلوں کے لیے تبلیغ کا کیا بندوبست کر کے رکھا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس ذمہ داری سے اپنے کو الگ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی دوسری قوموں نے جو تبلیغ کے ذرائع اختیار کیے ہیں، آپ نے کتنے تبلیغ کے ذرائع اختیار کیے ہیں؟ کرسچین جتنی تعداد میں بائبل چھپا کے تقسیم کرتے ہیں، آپ کتنی تعداد میں قرآن چھپا کے تقسیم کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کتنے مشن اسکول ہیں جس کے اندر آپ آج کے بچوں کے ذہنی تربیت کرتے ہیں کہ وہ آپ کی فکر سے قریب آئیں؟ آخر اس دنیا میں رہتے ہیں، جیتی جاگتی دنیا میں رہتے ہیں آپ،
ہر معاملے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، تو اپ ٹو ڈیٹ نالج بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کتنے ہاسپٹل ہیں آپ کی کمیونٹی کے پاس ساری دنیا میں جو شیعہ آئیڈیالوجی کو مریضوں کی خدمت کر کے، ان کی سیوا کر کے، ان کے دکھ درد کا علاج کر کے بعد میں دھیرے سے ان کو یہ بھی یاد دلائیں کہ تم بیمار کربلا کا بھی نام لے لو، اس قسم شروع ہو۔ کتنے اسپتال ہیں کے باعث سے جس کی اندر آپ اپنی فکر کو اس طرح آگے بڑھا رہے ہیں؟ یہ آپ نے کیا خرچ کیا ہے کچھ؟ آپ ہر سال کتنے ملین کتابیں اپنے مذہب کے سلسلے میں چھاپ کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تعداد میں کم ہے، وہاں پیسہ کیوں؟ قادیانی آپ سے کم ہے، بھائی آپ سے کم ہے، وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے موجودہ الیکٹرانک میڈیا میں کئی ٹی وی کے چینل دنیا میں ہائر کر کے رکھے ہیں جہاں سے آپ کی تبلیغ ہوتی ہے، کئی ریڈیو کے چینل آپ کے پاس ہیں جہاں سے آپ کا میسج جاتا ہے۔ تو صاحب آپ اپنی شارٹ کمی کو نہیں کہیں گے اور غصہ خالی فضائل اہل بیت پر اتارے جائیں گے، یہ مولوی صاحب آن کے بس کا ہوا کرا کے چلے جاتے ہیں اور کام کی باتیں نہیں پہنچتے ہیں جناب، ایسی بات کرتے ہیں۔ آج جا کے دیکھیے فار ایسٹ میں جزیرے ہیں بہت سے بات ٹھکانوں کے اوپر، تو بہت ہی نامنل پیسے دیتے ہیں وہ، جیسے کہ کسی جگہ کے اوپر $50 کا خرچہ ہے تو $5 لیتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے لے جاتے ہیں لوگ، پورا جہاز ہائر کرتے ہیں پانی کا جہاز اور اس پہ لے جاتے ہیں شپ میں اور لے گئے کسی آئی لینڈ میں، لے گئے، بڑا ہرا بھرا ہے، بہت عمدہ ہے، وہاں ہنسی ہے، مذاق ہے، کھیل ہے، کود ہے، کھانا ہے، کلچرل پروگرام ہے، ہم اپنے اپنے حساب سے ناچ رنگ جو بھی وہ کرتے ہیں وہ سب ہے، لیکن 15 منٹ کا ان کا ایک سرمن کا پروگرام بھی ہوتا ہے اور اس 15 منٹ کے پروگرام کے واسطے وہ ساری کا کھیل دیتے ہیں اور اس کے اندر ان کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اچھا آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ اتنا انٹرٹینمنٹ تو ہم $50 $100 خرچ کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے، تو $5 لے رہے ہیں، تو $5 وہ سب ہو نہیں جاتا ہے، وہ مریض اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ احساس کرے کہ فری میں یہ کام ہو رہا ہے، لہذا ٹوکن اماؤنٹ لے لیتے ہیں، خرچ ان کے ہوتے ہیں ہر ایک کے اوپر $55-60 مثلا، لیکن وہ ٹوکن اماؤنٹ $5 لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ احساس بھی رہے کہ آپ مجھے دیتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کے بچوں تک آپ کا پیغام پہنچتا ہے اور آپ کی میسج پہنچتی ہے اور آپ کی آواز پہنچتی ہے، اس کا صرف ایک ہی ذریعہ آپ کے پاس ہے جس کا نام ہے مجلس۔ صرف ایک ہی ذریعہ ہے آپ کا جس کا نام مجلس ہے۔ مجلس کے علاوہ، محرم کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو محرم کی اور مجلس کی امپارٹنس سمجھیے کہ یہ محرم اور مجلس جو ہم کو اماموں کی عطا ہے، یہ مجلس محرم ہم کو اماموں کی عطا ہے، کسی بادشاہ کی یا کسی راجہ یا نواب کی مجلس کی عطا کی بھی نہیں ہے، یہ اماموں کا عطا کیا ہوا طریقہ ہے تبلیغ کا۔ تو یہ جو مجلس حسین ہم کو اماموں کی عطا ہے، غور فرمائیے گا، آپ جانتے ہیں اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کو آپ کے دین پر باقی رکھتی ہے، بلکہ ہر سال کچھ لوگوں کو آپ کے گھروں میں شامل بھی کر لیتی ہے اور آپ کے بچوں کی ذہنی اخلاقی تربیت بھی کرتی ہے۔ میں اس چیز کے سخت مخالف ہوں کہ بچوں کو مجلس میں نہ لایا جائے تو چھوڑ کے آیا جائے، یہ نہ کیجئے، بچوں کو ضرور لائیے مجلس میں، اس کی پرواہ نہ کیجئے کہ شور مچاتے ہیں، آپ بھی بچپن میں شور مچاتے تھے، آپ بچپن میں اتنے سیدھے نہیں تھے، ایسے ہی تھے جیسے آپ کے بچے، لیکن آپ کے والدین آپ کو لے کے آئے جس کے نتیجے میں آپ آج تک آ رہے ہیں۔ دعائیں دیجیے اپنے ماں باپ کو جو آپ کو گھر میں چھوڑ کے نہیں آئے، اگر وہ آپ کو گھر میں چھوڑ کے آتے تو آج آپ یہاں دکھائی نہ دیتے، آپ کا وطن چھوٹ گیا، گھر چھوٹ گیا، علاقہ چھوٹ گیا، مگر مجلس میں آنے کی عادت نہ چھوٹی۔ یہ کریڈٹ جو ہے یہ آپ کے پیرنٹس کو جاتا ہے، سمجھے آپ، یہ آپ کے والدین کو جاتا ہے۔ اس کے لیے ماں باپ کے لیے دعا خیر کیجیے کہ انہوں نے آپ کو مجلس مزاج بنا دیا کہ آپ مجلس میں آتے ہیں اور مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو
میڈیا ہے یہ اتنا پاورفل ہے اور اتنا زبردست ہے کہ حضور بس میں تو ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک مثل بولی جاتی ہے کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی، اور بھی جگہ بولتے ہیں مشہور مثل. تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا؟ سونار اس کو کہتے ہیں جو سونے کا کام کرتا ہے، زیور وغیرہ بناتا ہے، اور لوہار اس کو کہتے ہیں جو لوہے وغیرہ کام کرتا ہے. تو آپ نے اگر کبھی سونار کو زیور بناتے دیکھا ہو تو زیور جو ہے وہ ہمیشہ تولوں ماشوں میں بنتے، 1 تولے کا بنتا ہے، 1 تولے سے بھی کم کا ہے، 1-2 تولے کا گلے کا کوئی زیور بن رہا ہے یا ہاتھ کا کوئی زیور بن رہا ہے، تو اتنے سے بنتے ہیں. تو ان کے پاس اوزار بھی اتنے سے ہوتے ہیں. وہ بنانے کا سامان بھی ایسا ہوتا ہے، وہ کہیں چراغ جل رہا ہے، اس سے پھونک رہا ہے، کٹ کر کے اس کو دھیرے دھیرے ٹھوک رہا ہے. کوئی چیز گزرا اس کو ٹیڑھا کرنا ہے یا اس کے اندر کرف پیدا کرنا ہے. تو اتنی سی اس کی ہتھوڑی بھی اتنی سی ہے، اس کا جو بھی اوزار ہے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے مننے ہوتے ہیں، اور دن بھر بیٹھا کر کے اس کے اندر بنا رہا ہے. اور لوہار کیا حساب ہوتا ہے کہ اتنا موٹا لوہے کا راڈ ہے، اس کو ٹیڑھا کرنا ہے. تو اتنی بڑی بھٹی فرنس گزر رہی ہے، اور پتھر کے کوڑے یہ بڑے بڑے لال ہیں، اس کی بھٹی ویسے ہوتی ہے جو دھوکتے ہیں. تو اس کا شاگرد جو ہے وہ بیٹھا وہ اس کو دھوک رہا ہے اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور جب وہ راڈ خوب لال ہو گیا تو اتنا بڑا ہتھوڑا جس میں کئی سیر لوہا میں لگا ہوا ہے، اور نے نکال کے اس کو وہاں سے کھینچا، اس نے لے کے ایک زور سے جو اس کو مارا تو ایک ہی بار میں وہ ٹیڑھا ہو گیا، جس طرح چاہتا تھا ویسا کر اس کے اندر پیدا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں 100 سونار کی 1 لوہار کی، یعنی سونار کی 100 ضربیں کٹ کیے جائے، اور لوہار کا ایک ہاتھ، وہ لوہار کا ایک ہاتھ جو ہے وہ سونار کے 100 ہاتھوں پر بھاری پڑ جاتا ہے. یہ مجلس حسین جو ہے یہ 100 سونار کی 1 لوہار کی ہے. ساری دنیا جو سال بھر کرتی رہتی ہے وہ سونار کی گھٹ گھٹ ہے. اور جب محرم آیا کیا ہو، بیان کیا ہو، کتابت کیا ہو، یہ بچکانہ فکر ہے. پھر میں کام کی باتیں پڑھتا ہوں، میں فضائل نہیں پڑھتا. اسی بات ہوں بڑے بیکار کے لوگ ہیں جو علی کے فضائل کو بیکار کی بات سمجھے. یہ بات نہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے. اس لیے کہ اس وقت سے ڈریے جب سب کچھ آ جائے آپ کو، علی چلے جائیں آپ کے تو کچھ نہیں رہے، نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ویسے تو ہمارے پاس جو عقیدے ہیں، جو ہماری تاریخ ہے، جو ہمارا مذہب ہے، وہ جوہری کی دکان ہے. اس کا کوئی نگینہ ایسا نہیں ہے کہ پھینک دیا جائے. کہیں ہیرا ہے، کہیں یاقوت ہے، کہیں نیلم ہے، کہیں پخراج ہے. کوئی نگینہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہنے یہ بیکار ہے اس کو پھینک دیجیے. ہر چیز بہت بیش قیمت ہے، ہر چیز بہت عمدہ ہے. لیکن بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دکان کے نام و عزت کی ضامن ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس بھی دیکھیے 3 واقعے ایسے ہیں کہ جان پر کھیل جائیے گا مگر اس کو چھوڑیے گا نہیں کبھی. جان پر کھیل جائیے گا مگر اس کو چھوڑیے گا نہیں ورنہ ختم ہو جائیے گا. ایک غدیر، ایک فدر، ایک کربلا. اس لیے کہ غدیر اگر نہیں ہے تو آپ کے وجود کا کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. دکھائے کو آپ عید کی مسجد الگ بنائے بیٹھے ہیں، میرے دھرنے میں شامل ہوئیے. اگر غدیر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے الگ سے وجود کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہمارے الگ سے وجود کا جسٹیفیکیشن صرف اسی بنیاد پر ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی. وہی ہماری بیس ہے، وہی ہماری بنیاد ہے.
وہی ہماری اصلیت ہے، سب کچھ وہی ہے جو کچھ ہے. اور اگر غدیر نہیں ہے تو بھی خواہ کے لیے الگ الگ ہو کے جھنجھٹ مت کیجیے. یہ علیحدگی پسندی چھوڑی. تو غدیر جو ہے وہ ہمارے وجود کی بنیاد ہے. فدر جو ہے وہ حقیقت ہے جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا اور رویا ہم نے. اور کربلا جو ہے وہ دوپہر کا چمکتا ہوا سورج ہے کہ دن کے 12 بجے ہیں، بالکل سر پر سورج ہے اور آسمان پر نظرہ سی گرد ہے، نظرہ سی دھول ہے، نظرہ سا ابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب اس سورج کی روشنی میں وہاں بیچ شہر میں کھڑے ہو گئے جی روشنی کم ہے اس لیے مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اب یہ جھوٹے ہیں، روشنی کم نہیں ہے، آنکھیں خراب ہیں. سمجھ میں آیا کیا؟ روشنی کم نہیں ہے، اب آنکھیں خراب ہیں جو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو کربلا کی دوپہر کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں حق نہ آئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر خرابی کچھ اور، اس لیے کہ اتمام حجت میں اب کوئی کمی نہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے مذہب کی تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے. اور یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ تینوں خطرے میں ہیں. یہ میں آپ سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں خطرے میں ہیں. میں نے بلا وجہ نہیں کہا کہ اس کی حفاظت کیجیے. یہ تینوں چیزیں خطرے میں ہیں. غدیر و فدق تحریک اتحاد بین المسلمین کی ضد پر ہے، اور کربلا اصلاح عزاداری کی ضد پر ہے. بے شک مسلمانوں کو مل جل کے رہنا چاہیے، اور مسلمان کیا دنیا کے تمام انسانوں کو مل جل کے رہنا چاہیے. اسلام تفریق و لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن مل جل کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حقائق کو اپنے عوام تک نہ پہنچائیں. یہ مل جل کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غدیر اس لیے نہ پڑھیں. ہاں آپ اس کو ایسے اسٹائل میں پڑھیے کہ دوسرے کے جذبات مجروح نہ ہو. تاریخی ایک سچائی ہے، اس کو پڑھیے. جو لوگ سولے پھول بن کے آتے ہیں، ایسا آپ 14 برس کا جھگڑا، اب آپ کہاں پڑھنے بیٹھ گئے ہیں. جھگڑا بے شک 1400 برس مگر ہم پا اثر انداز آج ہو رہا ہے. دیکھیے میں بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس بات غور کیجیے کہ کیا ہے. جھگڑا بے شک 1400 برس کا ہے مگر ہم پا اثر انداز آج ہو رہا ہے. 1400 برس پرانا جھگڑا، اب وہ اثر صاحب آئے وہ جناب فدق لے کے بیٹھ گئے. 1400 برس پرانا جھگڑا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے سے کیا فائدہ. ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو ہم پر گزرتی ہے. 1400 برس پرانا جھگڑا اس کو لے کے بیٹھنے سے فائدہ. جھگڑا بے شک 1400 برس پرانا ہے مگر ہم پر اثر انداز آج ہو رہا ہے. اگر 1400 برس پہلے جھگڑا ہو کے ختم ہو گیا ہوتا تو ہم ہرگز نہ چھوڑتے. مگر پھر جھگڑے کے اثرات آج ہم نے محسوس کیے ہیں. آج کی ڈیٹ میں 2 سپٹمبر کو سورج ڈوبنے کے بعد وہ 1400 برس پرانا کہاں ہے. دیکھیے آپ میری طرح سوچیے، نکل کے جانے نہیں پائے گا آدمی. سوال یہ ہے کہ بے شک 1400 برس پہلے جھگڑا ہوا تھا. اب لوگ کہتے ہیں 1400 برس پہلے والا جھگڑا آپ 5 چھوڑنے بیٹھے. ارے واہ، ارے جناب یہ تھا فدا کیا کچھ قوم کو نمازی بنائیے، روزے کی تعلیم دیجیے، کچھ اعمال بتائیے. ارے اسی لیے وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو. 1400 برس پہلے کا جھگڑا اور آج آپ چھیڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے 1400 برس پہلے کا جھگڑا تھا لیکن آج 2 سپٹمبر 2001 کو ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے. کیسے اثر انداز ہو رہا ہے؟ لاسٹ واجب جو آپ نے ادا کیا ہے آج کی ڈیٹ میں وہ ہے نماز عشاء. دیکھیے نماز مغرب بھی پڑھی ہے مگر وہ اس کے پہلے پڑھی ہے. نماز مغرب کے بعد پھر آپ لوگوں نے نماز عشاء پڑھی ہے.
تو لاسٹ واجب جو آپ نے ابھی ابھی ادا کیا ہے گھنٹہ بھر پہلے یا اس سے بھی کم وقت لگا ہے, ابھی گھنٹہ بھر بھی شاید پورا نہیں ہوا ہو عشاء کی نماز ادا کیے کو, تو 45-50 منٹ پہلے جو آپ نے آخری واجب ادا کیا ہے وہ ہے نماز عشاء. اور نماز عشاء کے اوپر وہ جھگڑا اثر انداز ہے کہ نماز یوں پڑھی جائے گی کہ یوں پڑھی جائے گی. نماز کی تو ہم تعلیم دیں, مگر سوال یہ ہے کہ کس کے مطابق تعلیم دیں. وضو یوں کیا جائے گا کہ یوں کیا جائے گا. یہ وہی جھگڑا ہے 1400 برس کا جو آج اثر انداز ہو گیا. روزہ تو ہم رکھنے کی خبر دے رہے ہیں, مگر اس وقت کھلے گا کہ اس وقت کھلے گا. حج کو بسم اللہ کیجئے, ضرور کیجئے, واجب ہے, لیکن جب میقات بجائیے اور اللہم لبیک کہہ کے وہ حج والا کپڑا جو اوڑھا جاتا ہے وہ ڈالیے اپنے اوپر, تو کس طرح ڈالیے گا؟ ایک شانہ کھلا ڈھکا کر کے ڈالیے گا یا دونوں شان ڈھک کے ڈالیے گا؟ تو میاں جھگڑا تو 1400 برس پرانا ہے, مگر اثر انداز ہمارے ہر عمل پر ہو رہا ہے. نماز پر بھی, روزے پر بھی, حج پر بھی, زکات پر بھی, خمس پر بھی. تو جب ہم پر آج اثر انداز ہو رہا ہے تو ہمیں آج بیٹھ کے سنسیئرلی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کدھر جائیں گے. اس لیے کہ آج بہت سے مذہب ہیں, آج بہت سے فرقے ہیں, آج بہت سے گروپ ہیں, آج بہت سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے ہیں, لیکن جس زمانے میں یہ جھگڑا ہوا تھا اور جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی, لوگ کہتے ہیں مولوی لڑواتے ہیں. یہ جملہ خطرناک ہے. مولوی نہیں لڑواتے. بزرگان اسلام میں شروع میں جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے مولوی لڑتے ہیں. ایسا مولوی لڑواتے ہیں, ورنہ سب آپس میں ایک دوسرے سے کوئی شیر و شکر تھے. مولوی لڑواتے ہیں. یہ مولویوں کی تو بدماشی ہے. مولوی لڑواتے ہیں, ورنہ کوئی بات ہی نہیں. مولوی نہیں لڑواتے, چونکہ بزرگ پہلے لڑے تھے لہذا مولوی لڑتے ہیں. سمجھے آپ کیوں کہہ رہا؟ اس لیے کہ جب آپ بالکل شروع میں چلے جائیں گے رسول کے فوراً بعد, تو وہاں بہت سی پارٹیاں ہیں, بہت سے فرقے ہیں. 2 ہی پارٹیاں ہیں, تیسری پارٹی نہیں ہے. تیسری پارٹی نہیں ہے میاں. وہاں جو آپ جا کے دیکھیے تو صحیح, کبھی آپ ریئلسٹک ہو کے سوچئے تو صحیح کیا معاملہ ہے. وہاں صرف 2 ہی پارٹیاں ہیں, یا اصحاب والی پارٹی ہے یا اہل بیت والی پارٹی ہے, یا اس کے ساتھ ہو جائیے یا اس کے ساتھ ہو جائیے. تیسری پارٹی نہیں ہے. جیسے کینیڈا میں الیکشن ہو رہا ہو اور 2 ہی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہوں اور گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ چاہے اس پارٹی کو ووٹ دیجیے چاہے اس پارٹی کو ووٹ دیجیے, آپ دیکھ ہمیں جھگڑے میں نہیں پڑتے, ہم ووٹ نہیں دیں گے. کہا ووٹ نہیں دیں گے تو کینیڈا سے نکل جائیے, پھر آپ کو یہاں رہنے کا ہم بھی نہیں. ارے بھائی یہی تو معاملہ ہے کہ اسلام میں یا اس پارٹی کو ووٹ دیجیے یا اس پارٹی کو ووٹ دیجیے, اور اگر آپ کہتے ہیں ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتے تو اسلام سے نکل جائیے, پھر اسلام میں آپ کی گنجائش ہی نہیں. یہ تو صحیح میاں کیسی بات کرتے ہیں. 2 ہی پارٹیاں ہیں, تیسری پارٹی نہیں. ایک پارٹی میں علی, فاطمہ, حسن, حسین ہیں اور کچھ ان کے فالوورز ہیں تھوڑے سے مٹھی بھر, اور اس پارٹی میں دوسرے بزرگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے لڑوا دیا. مولوی کا تو اس وقت وجود ہی نہیں ہے, مولوی تو بعد میں پیدا ہوئے. مولوی تو اس وقت تھا نہیں. اچھا میں جو بات عرض کرتا ہوں وہ اس کو ثابت کرنے کا بھی دم رکھتا ہوں, اور جو ثابت نہیں کر پاتا وہ پڑھتا بھی نہیں کرتا. کتابوں کی بات جانے دیجیے. میں آپ کو ایسا ثبوت دیتا ہوں جھگڑے کا کہ جو آپ کو آنکھوں دیکھا ہے. کم از کم وہ لوگ جو مدینہ منورہ جا چکے ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے. جو نہیں گئے ہیں اللہ انشاءاللہ ایسے وقت فراہم کرے کہ وہ تشریف لے جائیں. لیکن اس مجمع میں بہت سے ایسے ضرور بیٹھے ہوں گے جو مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. آپ نے گنبد رسول کی بھی زیارت کی ہوگی اور قبر رسول کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا, مگر یہ معلوم ہوگا کہ یہاں اندر قبر مطہر ہے. اور جالی بوسہ دیا ہوگا یا کوشش کی ہوگی یا مار کھائی ہوگی وہاں پر, جو بھی ہوا ہوگا. اور اس کے بعد جنت البقیع میں جا کے آپ نے جناب سیدہ کی قبر کی بھی زیارت کی ہوگی, اور وہاں بھی 2 آنسو آئے ہوں گے, یا باہر کی جالی سے کھڑے ہو کے زیارت کی ہوگی اگر گیٹ بند ہوگا اور جانے کی اجازت نہ ہوگی. تو وہاں مدینے والے جو جا چکے ہیں زیارت کرنے, ان سے یہ منظر چھپا ہوا نہیں ہے.
یہ دو روایتیں تو ہماری ہی ہیں، باقی اور بھی مسلمانوں میں اور تاریخیں بھی ہیں، مگر وہ اور جتنی بھی روایتیں ہوں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سب یہ مانتے ہیں کہ within 6 months بیوی کی رحلت ہو گئی۔ رسول اللہ کے رحلت کو 6 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ معصوم عالم کی رحلت ہو گئی، یہ سب مانتے ہیں، پورا عالم اسلام، ان میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کے بعد پہلی قبر جو بنی رسول کے پہلو میں وہ 2.25 برس کے بعد بنی۔ رسول اللہ کے بعد جو پہلی قبر بنی حضور کے پہلو میں وہ 2.25 برس کے بعد بنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بی بی کی رحلت ہوئی ہے تو وہ جگہ خالی تھی، بیٹی کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ باپ کے پہلو میں دفن ہو۔ قبر فاطمہ سے قبر رسول کی دوری زبان حال سے اختلاف امت کا افسانہ کہتے ہیں۔ جو مدینے جا چکے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ہیں انشاءاللہ جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کوئی اس کے اندر۔ تو عزیزان گرامی، معصوم عالم ہی کے سلسلے کی مجلس ہے، تو چند جملے مظلومہ بی بی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کروں کہ کیا ہے کہ شہزادی عالم کی حیثیت کیا ہے اور ان کے ساتھ اسلام میں سلوک کیا ہوا۔ نہیں ٹھیک ہے، میں خود اس بات کا قائل ہوں اور میں اپنے تقریر میں اس بات کا لحاظ رکھتا ہوں کہ تقریر میں طنز نہ ہو۔ دیکھیے آدمی بگڑتا ہے تو طنز پر بگڑتا ہے، جب سٹائر ہوتا ہے تو آدمی بگڑتا ہے، اس کو برا لگتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو ریزننگ دوں کہ دیکھیں اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا اور اس کے بعد بھی آپ بگڑ رہے ہیں تو یہ آپ کی ذات تھی، یہ آپ کی ذات تھی۔ مان لیجئے کہ میں ڈائبیٹک ہوں، میں وہ چائے نہیں پی سکتا جس میں شکر ہو، مجھے گزر ہوتی ہے۔ میں مجلس پڑھ کے باہر نکلا، ایک صاحب چائے لائے، میں نے کہا شکریہ آپ کا، میں یہ چائے نہیں پیوں گا اس لیے کہ اس میں شکر ہے اور میں ڈائبیٹک ہوں، مجھے مضر۔ اب اگر وہ میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ اگر صاحب نے میری انسلٹ کی اور میں تو چائے لے کے گیا، انہوں نے چائے نہیں پی، تو یقین مانیے کوئی اور بات ہے، چائے کی بات کو بہانہ بنا، اس لیے کہ یہ بات کسی معقول آدمی کے بگڑنے کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی ریزننگ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم ڈائبیٹک ہیں، اس میں شکر پڑی ہوئی ہے، یہ شکر ہم پیئیں گے تو ہمیں نقصان کرے گی، اس لیے ہم نہیں پی سکتے۔ میری تو ہم نے سب کے سامنے توہین کر دی، ہمیں تو ایسی انسلٹ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی، ہمیں تو نیچے سے سیڑھیاں چڑھ کے چائے لے کے ان کے لیے اوپر گیا، ہم نے سب کے سامنے لے لی تو نہیں پی۔ تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ناانصاف ہے۔ اگر ہم کوئی انچر بازی کرتے، کوئی سٹائر کرتے، کوئی طنز کرتے تو آپ بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک بات ہے۔ جب ہم نے معقولیت کے ساتھ ایک ریزننگ دے دی تو اس کے بعد آپ ہم سے بگڑیں تو یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ اہل بیت والے مسئلے میں ہم کسی پر سٹائر کرنے کا قائل نہیں ہیں، طنز کرنے کا قائل نہیں ہیں، انچر بازی کا قائل نہیں ہیں، لیکن ہم کیوں کیا مانتے اور کیا نہیں مانتے اس کی ریزننگ دے رہے ہیں۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی بگڑ رہا ہے، اب آپ ان سے 2 جملے سن لیجئے، اور وہ یہ کہ جناب سیدہ کی حیثیت کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں۔ ایک بات تو یہ کہ عالم اسلام میں رسول کی بیٹیوں کے سلسلے میں کنٹروورسی ہے۔ کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، کچھ یہ بلیو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی 1 بیٹی تھی۔ وہ کنٹروورسی اپنی جگہ، لیکن جتنے مسلمان ہیں روئے زمین پر وہ سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ جناب سیدہ یقیناً رسول اللہ کی صاحبزادی تھی۔
یعنی اور صاحبزادیاں جناب زینب اور جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم کے 3 نام ہیں، ان کے لیے اختلاف ہے کہ یہ رسول کی بیٹیاں تھیں یا بی بی خدیجہ کی الگ بیٹیاں تھیں، اس میں کنٹروورسی ہے عالم اسلام میں۔ لیکن جناب سیدہ یقیناً رسول اللہ کی صاحبزادی تھیں، اس کے اندر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، نوٹ کیجیے گا کہ جناب سیدہ کے لیے کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں وہ رسول کی بیٹی نہیں تھی، سب کہتے نہیں وہ تھی۔ اب آئیے دوسری کہ آیت تطہیر جو ہے جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت تطہیر کی تفسیر میں بھی اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر رسول کی بیویاں بھی شامل ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں رسول کی بیویاں شامل نہیں ہیں۔ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ ایک علمی تحقیقی مسئلہ ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر اپنے وقت پتہ ہو، وہ مجھے اس وقت چھیڑنا نہیں۔ لیکن بہرحال اس مسئلے میں کون اس میں شامل ہیں اور کون اس میں شامل نہیں ہیں، اس کے اندر تھوڑی کانٹروورسی اور کچھ جھگڑا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ چوتھے امام سے لے کے آخری امام تک اس میں شامل نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مولا علی کیسے اہل بیت میں ہوں گے، وہ تو داماد اور مخالف کا رشتہ ہے۔ یہ سب جھگڑے اس کے اندر ہیں، لوگوں کے قول ہیں، اور کیا آپ نے، لیکن جناب سیدہ ضرور رسول کے اہل بیت میں ہیں، اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول کی بیویاں بھی داخل اہل بیت ہیں، وہ بھی جناب سیدہ کے شامل اہل بیت ہونے کا احساس کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ 14 معصوم داخل اہل بیت ہیں، وہ بھی جناب سیدہ کو ضرور آیت تطہیر میں شریک مانتے ہیں۔ تو پورا عالم اسلام اور لوگوں کے لیے جو بھی ویو رکھتا ہو، لیکن سب مل کے یہ مانتے ہیں کہ جناب سیدہ کے لیے تو آیت تطہیر ضرور ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب سیدہ یقیناً رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب سیدہ یقیناً صاحب آیت تطہیر ہیں، یعنی ان کی شان میں آیت تطہیر اتری ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ اب آئیے تیسرا پوائنٹ، جناب سیدہ رسول اللہ کا جز ہیں۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، فاطمہ تو بذت منی، جو تمام عالم اسلام نے لکھی ہے، یعنی ہمارے یہاں کی جو حدیثوں کی کتابیں ہیں اس میں بھی ہے، اور دوسرے حضرات کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی ہے۔ اور کیا فاطمہ تو بذتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، منی۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو جانتے ہیں، اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ مجھ سے سنیے۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے کے، اور یہ جو عربی میں لگتی ہے وہ کبھی جائز نسبتی ہوتی ہے، وہ جو اپنی طرف نسبت دیتی ہے جس چیز کی، جیسے منی معنی مجھ سے، جیسے کتاب عربی میں، کتاب کو عربی لفظ کتاب، جب آپ کہیں کتاب تو اس کا مطلب ہوگا کتاب، اور جب آپ کہیں گے کتابی تو اس کا مطلب ہوگا میری کتاب۔ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، بیت تو بیت مانے گھر، اور جب آپ کہیں گے بیتی تو اس کا مطلب ہوگا میرا گھر، سمجھے نا؟ اسی طرح سے جو بھی لفظیں آپ بناتے چلے جائیے، یہ قاعدہ ہے۔ تو منی مجھ سے، یہ 4 حدیثیں ہیں۔ منی والی، مجھے پانی کی ضرورت ہے، آگے نہیں پانی کی ضرورت۔ منی والی عالم اسلام میں 4 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث بہت مشہور ہے، باقی 3 اتنی مشہور نہیں ہے۔ پہلی حدیث ہے علی منی وانا منو، دوسری حدیث ہے فاطمہ تو بذت منی، تیسری حدیث ہے حسن منی وانا منو، چوتھی حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے تو بچے کو یاد ہے۔
4 آدمیوں کے لیے رسول اللہ نے لفظ منی استعمال کیا ہے. علی منی، فاطمہ بنت منی، حسن منی، حسین منی. ٹرانسلیشن کیا ہوا؟ علی مجھ سے ہیں، فاطمہ مجھ سے ہیں، حسن مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں. اب یہ ایک چھوٹا سا لینگویج کا مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک لفظ ہے سے اور ایک لفظ ہے کے. ان 4 آدمیوں کا رشتہ رسول اللہ سے کے لفظ سے جوڑتا ہے. اس کے علاوہ کسی 5ویں آدمی کے لیے رسول اللہ نے دنیا میں یہ لفظ نہیں کہا کہ منی. صرف 4 ہی انسان زمین پر ایسے اللہ نے خلق کیے جن کے لیے رسول اللہ نے کہا منی. ایک مولا علی، ایک جناب سیدہ، ایک امام حسن اور ایک امام حسین. اس کے علاوہ کسی 5ویں آدمی کے لیے حضور نے لفظ منی نہیں کہا. اب جو لوگ رسول سے متعلق ہیں ان کا جو جوائنٹ ہے، جو ان کو رسول سے جوڑے ہوئے ہے، وہ کے سے جوڑتے ہیں، سے نہیں جوڑتے. 4 آدمی سے جوڑتے ہیں. علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے. یہ 4 تو رسول اللہ سے جڑے ہیں. باقی ساری دنیا رسول اللہ سے کے سے جڑی ہے. تو آپ کہیں گے کے سے کیسے جڑی ہے؟ اللہ کو بتاتا ہوں. تو انگریزی والا کے نہیں، اردو والا کے. یہ سمجھے آپ؟ دیکھیے 3 طبقے ہیں جو رسول سے قریب ہیں. ایک اصحاب رسول جنہوں نے رسول کی زیارت کی اس زمانے میں تھے. دوسرے ازواج رسول جن بیویوں سے رسول نے عقد کیا وہ آپ کی زوجہ ہوں. اور تیسرے امتی جنہوں نے اس دن سے لے کے آج تک آپ کا کلمہ پڑھا، جس میں ہم آپ سب شامل ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اس میں ہیں. ہمارا بھی کوئی رشتہ رسول اللہ سے ہے. یہ تینوں گروپ جو ہیں، یہ میں کسی تعصب میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی کہ میں نے اپنے کو بھی اس میں شامل کیا ہے، جو رسول اللہ سے کیسے جوڑتے ہیں. یہ تینوں گروپ جو ہیں یہ رسول اللہ سے کیسے جوڑتے ہیں. اب آپ یہاں کسی کینیڈین کو اگر اردو پڑھانے دیں گے، وہ جملہ لکھے کہ اس جگہ پر رسول کے چند صحابی بیٹھے تھے تو یہ صحیح ہے، یا وہ یہ جملہ لکھے کہ اس جگہ پر رسول سے چند صحابی بیٹھے تھے. آپ کسی کینیڈین کو اردو پڑھا رہے ہیں، پڑھنا چاہتا ہے تو کس جملے میں کریکشن ہو؟ اگر اس نے لکھا کہ اس جگہ پر رسول کے چند صحابہ بیٹھے تھے تو یہ جملہ کریکشن کے قابل ہے. یا اس بیچارے کینیڈین نے جس کی مادری زبان اردو نہیں ہے لکھ دیا کہ اس جگہ رسول سے چند صحابہ بیٹھے تھے، تو آپ اس کو کریکٹ کر کے سے کو کے بنائیں گے. رسول کی 2 بیویاں اس جنگ میں آپ کے ساتھ تھیں، یا رسول سے 2 بیویاں اس جنگ میں آپ کے ساتھ تھیں؟ کون سا جملہ صحیح؟ جب رسول اللہ جنگ خیبر میں تشریف لے گئے تو رسول کی 2 بیویاں ان کے ہمراہ تھیں، یا رسول سے 2 بیویاں ان کے ہمراہ تھیں؟ کون سا جملہ کریکٹ ہے؟ جی، ان کا رسول کی بیویاں ساتھ تھیں، یہ صحیح ہے. اس سے بیویاں ہم لوگ سب رسول کے امتی ہیں، یہ جملہ صحیح ہے، یا ہم لوگ سب رسول سے امتی ہیں، یہ جملہ صحیح ہے. زبان کا مسئلہ ہے، اتنی اردو ہم سمجھیں تو ان کا نہیں، سے صحیح نہیں ہے، کے صحیح ہے. ہم رسول کے امتی ہیں، ہم رسول کے صاحب، رسول کے صحابی تھے، رسول کی بیویاں تھیں. تھوڑا اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو یہاں تھوڑی بیچ میں جگہ رحمت کے لوگ محمد وآل محمد صلوات
جتنے اور ہیں وہ رسول اللہ سے کے جوائنٹ سے جڑے ہیں، اور یہ 4 آدمی جو ہیں یہ رسول اللہ سے کے جوائنٹ سے جڑے ہیں۔ اب آپ فرق سمجھ گئے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جب باہر کا کوئی لا کے جوڑا جاتا ہے تو کے جوائنٹ سے جوڑتا ہے، اور جب اسی کے اندر سے کوئی نکلتا ہے تو سے کے جوائنٹ سے جوڑتا ہے۔ جیسے کنویں کے پانی نکلتا ہے کہ کنویں سے پانی نکلتا ہے۔ بتائیے کون سا جملہ صحیح ہے؟ اس کنویں کے بہت عمدہ پانی نکلتا ہے، میٹھا پانی نکلتا ہے، یا اس کنویں سے بہت عمدہ پانی نکلتا ہے؟ اور تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو جوائنٹ سے جڑا ہے، جوائنٹ سے جڑا بھی جڑا ہوتا ہے، لیکن جو جوائنٹ سے کسی چیز سے جڑا ہے وہ جڑا تو ہوتا ہے اس سے، لیکن اس میں کمزوری ہوتی ہے کہ اگر جوائنٹ ٹوٹ جائے یا توڑ دیا جائے یا کھول دیا جائے تو الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے ٹرین چلتی ہے تو 18 بوگیاں چل رہی ہیں، تو اتنی بڑی ٹرین وہاں سے کمپنی سے بن کے تھوڑی نکلی ہے، یہ 18 بوگیاں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں۔ اب ایک جنکشن ایسا آیا کہ 4 بوگیاں ادھر جائیں گی، باقی ٹرین ادھر جائے گی، ہم نے جوائنٹ کھول کے 4 بوگیاں الگ کر لی، باقی ٹرین ادھر چلی گئی۔ تو جب تک جوائنٹ سے جڑی ہوئی ہے اس وقت تک ساتھ رہے گی، جب کھول لیجیے گا تو دوسری ٹرین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ریلوے میں کہ جوائنٹ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ایکسیڈنٹ شمار کیا جاتا ہے، اس میں خطرہ ہو جاتا ہے اس کے اندر، لیکن یہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جوائنٹ ٹوٹ جائے تو پوری بوگیاں جتنی بھی ہیں وہ سب الگ ہو جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی جو کے جوائنٹ سے جوائنٹ سے جڑے ہیں وہ جڑے ہوئے تو ہیں، مگر اگر جوائنٹ کھول دیا جائے یا ٹوٹ جائے تو الگ ہو جائیں گے۔ جیسے صحابہ کے جوائنٹ سے جڑے ہیں، لیکن اگر اٹھ کے چلے جائیں یا رسول اٹھا دیں مثلا تو الگ ہو جائیں۔ ازواج جڑے تو ہیں رسول سے، لیکن یہ کہ اگر رسول طلاق دیتے ہیں یا طلاق چاہیے تو الگ ہو جائیں گے۔ ہم کے جوائنٹ سے جڑے ہوئے تو ہیں اس لیے کہ امتی ہیں، لیکن اگر ہم شرک اختیار کر لیں، کفر اختیار کر لیں تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہے کہ جب جوائنٹ ٹوٹ جائے یا کھل جائے یا کھول دیا جائے تو وہ چیز الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو سے کے جوائنٹ سے جڑا ہے اس کے اندر جوائنٹ کا سوال ہی نہیں ہے، وہ خود اسی کا جز ہے، لہذا وہ ہمیشہ وہی رہے گا جو وہ ہے۔ جو قرآنی صدیقہ بھی ہیں، عالم اسلام میں ان کا اور کچھ بزرگوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ فدق۔ ٹھیک ہے، تنزیہ انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر میری پراپرٹی کوئی چھین دے تو کیا میں اس کو اپنی پراپرٹی کا کلیم نہ کروں؟ اور طلب بات ہے کہ کیا پراپرٹی کا کلیم نہ کیا جائے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ فدق کو رسول اللہ جناب سیدہ کو دے کے گئے۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ فدق آیا کہاں سے، یہ پراپرٹی کہاں سے آئی رسول کے پاس جو رسول اللہ نے دی؟ تو دیکھیے، ایک پراپرٹی رسول کے پاس وہ آتی تھی جو خمس کی حیثیت سے آتی تھی، اور خمس کی حیثیت سے وہ زمینیں اور جائیدادیں آتی تھیں جو جہاد کے بعد مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کے اندر خمس نکلتا تھا اور اس کے اندر رسول اللہ اس کے حصے کے مطابق تقسیم کرتے تھے۔ اور ایک پراپرٹی وہ ہوتی تھی جس کا نام فیض، اس کو ذہن میں نوٹ کیجیے گا خاص طور سے۔ ایک
پراپرٹی وہ ہوتی تھی جس کا نام فے ہوتا ہے. فے وہ پراپرٹی ہے جس کے حاصل کرنے میں کسی مسلمان کے خون یا پسینے کا ایک قطرہ نہ گرا ہو. یہ سمجھ لیجیے, کسی مسلمان کے خون یا پسینہ بھی شامل ہے, خون یا پسینے کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرا ہو اور خالی روب اسلام سے اسلام کے قبضے میں اور رسول کے قبضے میں آئے, وہ مال جو ہے وہ اصطلاح شرع میں فے کہلاتا ہے. خمس جو تھا یہ فے تھا. اس کا قصہ یہ ہے کہ جب مولا علی نے خیبر فتح کر لیا تو یہودی مائگریٹ کر گئے خیبر کے علاقے میں. ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور دور کر لیجئے جو اردو زبان میں پیدا ہو گئی ہے اور فارسی زبان میں پیدا ہو گئی ہے, عربی میں نہیں ہے, کہ ہمارے یہاں باغ فدق مشہور ہے. ہم لوگ جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں باغ فدق, باغ فدق, باغ فدق, اور باغ سے مراد ایک چھوٹی سی جگہ سمجھ میں آتی ہے. اتنی بڑی زمین جتنے میں مثلا یہ سینٹر بنا ہے, یا اس کی دونی زمین یا اس کی تگنی زمین, مگر اتنی بڑی زمین باغ میں نہیں سمجھ میں آئے گی جتنے میں کیلگری بسا ہے. باغ کے لفظ سے اتنی بڑی زمین تو سمجھ میں آئے گی کہ جتنے میں یہ سینٹر بنا ہے, یا اس سینٹر کی دگنی زمین یا 4 گنی زمین جس کو باغ لگاؤ, یا 8 گنی زمین. لیکن اتنی بڑی زمین جس پر پورا کیلگری بسا ہوا ہے, اتنی بڑی زمین باغ سے کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو باغ فدق کا لفظ جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری زبان میں کہاں سے آ گیا, جبکہ فدق کسی باغ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک فدق علاقہ تھا. جیسے جاگیریں اور علاقے ہوتے ہیں اس طریقے کے علاقے کا نام فدق تھا, کسی باغ کا نام فدق نہیں تھا. اور میں نے جب اس لفظ کی بہت زیادہ تحقیق کی تو میں اس نتیجہ پہنچا کہ شاید اردو و فارسی میں یہ بات کہی گئی ہو کہ جناب سیدہ سے باغ و فدق چھین لیا گیا, یعنی بیچ میں واو عطف لگا ہو جس کے معنی عین کے ہیں, اور کثرت استعمال سے وہ باغ و فدق کے بدلے باغ فدق ہو گیا. اس لیے کہ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے جناب سیدہ سے فدق لیا تھا انہوں نے رسول اللہ کے ترکے کے 7 باغ جو سیدہ کو ملنے والے تھے وہ بھی چھینے تھے. لہذا ہو سکتا ہے کہ شروع میں لوگوں نے باغ و فدق کہا ہو کہ باغ بھی لے لیا فدق بھی لے لیا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ باغ و فدق تو ترکیب غلط معلوم ہوتی ہے, باغ فدق ہوگا. تو واو عطف جو تھا جو عین کا کام کرتا ہے وہ بیچ سے انہوں نے نکال دیا اور اضافت لگا دی, تو جملے کا کنسٹرکشن بدل گیا, تو معنی بدل گئے. بہرحال فدق ایک علاقہ تھا جب جہاں خیبر کے یہودی چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے حلب عادت کانسپریسی شروع کی, اور جب وہاں جا کے انہوں نے کانسپریسی شروع کی تو رسول اللہ نے مولا علی کو اپنی طرف سے اتھرائز کر کے بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سے بات چیت کرو, اور تم میری طرف سے ٹوٹلی اتھرائز ہو, جو تم وہاں جا کے فیصلہ کرو گے وہ میرا فیصلہ ہے. مولا علی وہاں تشریف لے گئے. روب حیدر کرار سے یہودی اتنا متاثر ہوئے کہ بغیر لڑے بھیڑے بغیر جھگڑے فساد کے انہوں نے مولا علی سے کمپرومائز کیا. کمپرومائز یہ تھا کہ آدھی پراپرٹی وہ رسول اللہ کو دے دیں گے اور آدھی پراپرٹی کے اوپر وہ خود قابض رہیں گے. آدھی پراپرٹی پر وہ خود قابض رہیں گے اور آدھی پراپرٹی وہ رسول اللہ کو دے دیں گے, اور اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی وہ اسلام کے خلاف کوئی کانسپریسی کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو رسول اللہ کو حق ہوگا کہ وہ آدھی پراپرٹی بھی چھین لیں اور ان کو اس علاقے سے جلا وطن کریں. یہ ہوا کمپرومائز مولا علی کے اور یہودیوں کے بیچ میں. مولا علی نے اس کی پوری دستاویز تیار کی, ان کے دستخط کیے, لیے اپنے دستخط کیے, اور اس کے بعد اس معاہدوں کو لیے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور وہاں آدھے پراپرٹی پر قبضہ لیا اور قبضہ لے کے اپنا آدمی وہاں مقرر کیا اور رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ کے سامنے لا کے وہ دستاویز رکھ دی اور بتایا کہ میری ان کی یہ گفتگو ہوئی اور یہ معاہدہ ہوا اور یہ میں نے طے کیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی, میں تمہیں پہلے بھی اتھرائز کر چکا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ جو تم نے کیا میں اس سے راضی ہوں. تو چلیے رسول اللہ نے بھی اس کے اوپر دوبارہ اس کو سیکنڈ کر دیا. اب وہ معاملہ بالکل کنفرم ہو گیا. جب وہ کنفرم ہو گیا اور مولا علی نے آن کے رسول اللہ کو یہ اطلاع دے دی تو اب جبرائیل آئے
اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ذوی القربا کو ان کا حق دے دو، ذوی القربا کو ان کا حق دے دو۔ تو بھلے رسول اللہ سب جانتے تھے، مگر پوچھا اس لیے کہ تاریخ میں آ جائے اور تفسیر میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، خدا سے یہ سوال کرو میری جانب سے کہ کس کو کیا دے دوں، اللہ سے یہ پوچھو میری جانب سے کہ کس کو کیا دے دوں۔ جو فرما رہا ہے کہ ذوی القربا کو ان کا حق دے دو، تو کس کو کیا دے دوں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فاطمہ کو صدق دے دیں۔ آپ فاطمہ کو صدق دے دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ نے جناب سیدہ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی حکم خدا آیا ہے کہ میں جائیداد تمہیں دے دوں۔ حکم خدا آیا ہے کہ میں یہ جائیداد تمہیں دے دوں۔ چنانچہ جناب سیدہ نے اس جائیداد کے اوپر قبضہ حاصل کر لیا، اور وہ آدمی تو مولا علی وہاں ڈپیوٹ کر کے آئے تھے، اس کو باہر رکھا یا کوئی دوسرا آدمی اپنا بھیج دیا جو بھی کیا ہو، جناب سیدہ کے قبضے میں یہ پراپرٹی آ گئی سن 7 ہجری میں، یا سن 7 ہجری۔ اب بعد میں ایک سوال کا موقع نہیں رہے گا اس لیے کہ وقت تمام ہو رہا ہے، مجلس میں تمام کروں گا، لیکن یہ کہ بعد میں ایک سوال یہ پیدا کرتے ہیں لوگ کہ پھر اس فدیہ کی پراپرٹی کا ہوا کیا؟ جب مولا علی خلیفہ ہوئے تو کیوں نہ چھین لیا اسے؟ یہ بھی ایک کوئسچن آتا ہے کہ جب مولا علی پاور میں آئے تو فدیہ کو لے کے کیوں نہیں واپس کیا؟ تو یہ سوال کا جواب ہم کیا دیں گے؟ چھٹے امام سے یہ سوال کہ مولا یا حضرت علی علیہ السلام جب پاور میں آئے تو انہوں نے فدیہ کیوں نہیں لے لیا؟ تو اس کے اوپر چھٹے امام نے فرمایا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ رسول اللہ جس مکان میں رہتے تھے مکے میں وہ ان کا تھا، اور ابو لہب نے جب وہ ہجرت کر گئے تو بیچ ڈالا، اس کے پیسے خود رکھ لیے، تو جب رسول اللہ واپس آئے پلٹ کے فتح مکہ کے وقت تو اپنا گھر کیوں نہیں واپس لیا جو ابو لہب نے ان سے چھین لیا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی نروس ہو گیا، اس کے اوپر اس کا جواب تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا مولا مجھے تو معلوم نہیں کیوں نہیں چھین لیا؟ تو فرمایا کہ ہم اہل بیت جو شے ہم سے ظلمن لی جائے اس کو واپس اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اچھا آئیے، اب وہ رسول اللہ کا دیا ہوا مال جناب سیدہ کے قبضے میں تھا اور بہت بڑی پراپرٹی تھی، مگر جناب سیدہ اس کو اپنے پرسنل یوز میں نہیں لاتی تھی۔ ان کا رہنا، ان کا کھانا، ان کا گھر ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا۔ یہ جو کچھ بھی اس کی آمدنی آتی تھی یہ غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک پیسہ بھی فدیہ کا یا ایک کھجور بھی فدیہ کی سیدہ خود نہیں کھاتی تھی، یہ سب کا سب ضرورت مند اور نیڈی مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے اپنی سیدہ وہی نوش کرتی نہیں جو مولا علی کما کے لاتے تھے یا حاصل کرتے تھے، وہی نوش کرتی نہیں، باقی فدیہ کی پراپرٹی سے جناب سیدہ۔ جب رسول کے بعد انقلاب ہوا اور مولا علی اپنے آپ سے محروم ہوئے تو اس وقت جناب سیدہ کے آدمی کو حکومت کے لوگوں نے نکال کے اپنا آدمی اس پراپرٹی میں ڈپیوٹ کیا، اور جو مینیجر کہہ لیجیے آپ یا جو انتظام دیکھتا ہو، جو بھی لفظ اس کے مناسب ہو، لیکن عربی میں اس زمانے میں اس آدمی کو جو کسی چیز کا اہتمام دیں گے عامل کہتے تھے۔ عربی زبان میں عامل کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو جناب سیدہ کی طرف سے جو شخص عامل تھا وہاں اس کو وہاں سے نکال دیا حکومت کے لوگوں نے اور اپنے آدمیوں کو وہاں کے اوپر۔ تاریخ بتاتی ہے، دیکھیے ہر مسلمان کے سننے کی بات ہے، میں تاریخ کا بڑا کانٹروورشل مسئلہ پڑھ رہا ہوں، مگر مجھے کوئی گھبراہٹ اس لیے نہیں ہے کہ میرا ٹیپ جس کا دل چاہے وہ سنے اور سوچے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان ہے، اور یہ مسئلہ تاریخ اسلام کا بڑا فیصلہ کن مسئلہ ہے روز اول، اس لیے کہ ہم روز اول ہی فیصلہ کر لیں تو بعد کی 1400 برس کی آیا میں پڑھنے سے فائدہ نہیں ہے، بڑا سکون مل جاتا ہے، پہلے ہی دن فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک طرف رسول کے دوست ہیں، ایک طرف رسول کی بیٹی۔ مسلمان کو چاہے وہ کل کا مسلمان ہو، چاہے آج کا مسلمان ہو، اور چاہے 1400 برس بعد پیدا ہونے والا مسلمان ہو، یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ان دونوں میں سے ہم کس کی تائید کریں۔
ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں کشتیوں میں سفر ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اور جناب سیدہ کے بھیجے ہوئے عامل نے آن کے فریاد کی کہ مجھ کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، اور ان لوگوں نے پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، تو جناب سیدہ گھر سے نکلی اور مسجد کے مین گیٹ سے مسجد میں داخل ہوئی۔ سنیے گا، مسجد کے مین گیٹ سے مسجد میں داخل ہوئی، جبکہ جناب سیدہ کا دروازہ ڈائریکٹ مسجد میں کھلتا تھا، مگر ڈائریکٹ دروازے سے نہیں آئی، مین گیٹ سے آئی۔ شاید اس کے اندر مصلحت یہ ہو کہ مسجد کا ہر آدمی دیکھ لے کہ فاطمہ آ رہی ہے، اور وہ اس شان سے آئی کہ سر سے پیر تک چادر میں ملبوس تھیں، اور ان کو بنی ہاشم کی عورتیں اپنے حلقے میں لیے تھے، اور امام حسن اور امام حسین ان کے ساتھ تھے، اور مولا علی ان کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کی عورتیں ان کو اپنے حلقے میں لیے تھیں، اور مولا علی ان کے ہمراہ تھے، اور امام حسن اور امام حسین ان کے ہمراہ تھے، اور وہ آن کے دربار کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تو خلیفہ نے پوچھا کہ رسول کی بیٹی آپ نے کیسے رحمت کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے باپ مجھے اپنی زندگی میں فدق دے گئے تھے، تم لوگوں نے اپنے آدمیوں کو بھیج کے میرے آدمی کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ میرے باپ مجھے زندگی میں دے گئے تھے، اس پر میرا قبضہ ہے، اور تم اپنے آدمی کو وہاں سے واپس بلا لو اور میری پراپرٹی مجھے واپس کرو۔ یہ بات فرمائی۔ اب اس پر خلیفہ نے بات پوچھی کہ رسول کی صاحبزادی، آپ کے پاس آپ کے دعوے کی سپورٹ میں کوئی گواہ ہیں؟ دیکھیے بڑی امپارٹنٹ بات، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس آپ کے دعوے کی سپورٹ میں کوئی گواہ ہیں؟ میں کہوں گا بی بی بس معاملہ طے ہو گیا، واپس آ جائیے، اس لیے کہ آپ سے گواہ ماننا آیے تفسیر پر عدم اعتماد ہے۔ بے شک، آپ سے گواہ ماننا آیے تفسیر پر عدم اعتماد ہے، آیے تفسیر پر نو کانفیڈنس ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے ہر برائی دور رہے گی، اور کسی پراپرٹی پر جھوٹا کلیم کرنا برائی ہے۔ لہذا آپ جو لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ذرا سی پراپرٹی کے لیے شیعہ اتنا ادھم کرتے ہیں، یہ ذرا سی پراپرٹی کی بات نہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ پورا علاقہ تھا، ہم کہتے ہیں وہ باغ تھا، باغ بھی نہیں تھا، وہ ایک درخت تھا وہ بھی سوکھ گیا تھا، اس میں کھجوریں بھی نہیں لگتی تھی۔ مسئلہ ویلیویشن کا یا پراپرٹی کی قیمت کا نہیں ہے، مسئلہ سیدہ کی سچائی کا ہے، اس لیے کہ اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جب علاج ہوگا۔ فاطمہ کی سچائی سے اٹیچ ہے آیہ تطہیر کی سچائی، آیہ تطہیر کی سچائی سے اٹیچ ہے قرآن کی سچائی، قرآن کی سچائی سے اٹیچ ہے اسلام کی سچائی، اس لیے کہ سیدہ نے اگر جھوٹ دعویٰ کیا تو آیہ تطہیر نے جھوٹ اعلان کیا، اگر آیہ تطہیر نے جھوٹ اعلان کیا تو قرآن میں جھوٹ بات کہی گئی، جس مذہب کی کتاب میں جھوٹ بات کہی گئی وہ مذہب کو جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ اور فرمایا ہم نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہ بھیج دیجیے۔ پہلی گواہی مولا علی نے دی، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول ان کو دے گئے۔ دوسری گواہی امام حسن نے دی، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا دے گئے۔ تیسری گواہی امام حسین نے دی، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا میری ماں کو پراپرٹی دے گئے تھے۔ عورتیں بہت سی گھیرے میں تھی جناب سیدہ کو، لیکن ایک عورت نکلی گواہی دینے کے لیے جس کا نام ہے ام ایمن۔ اور نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا و مالک دے گئے تھے شہزادی کو۔ اس کے بعد کوئی آیا نہیں وٹنس باکس میں، تو خلیفہ کہنے کے بعد تو ہم نے کہا کہ ہم علی کی گواہی نہیں مانتے، اس لیے کہ علی اور فاطمہ کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے، جو میاں کو ملا وہ بیوی کو ملا، جو بیوی کو ملا وہ میاں کو ملا، لہذا ہم نہیں مانتے۔
ہم حسن و حسین کی گواہی بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ جو ماں کو ملا وہ بچوں کو ملا، جو بچوں کو ملا وہ ماں کو ملا۔ اس کے علاوہ یہ بچے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم نہیں مانتے۔ ہم ام ایمن کی گواہی مانتے ہیں، مگر یہ ایک عورت ہے، اسلامی قاعدے سے 4 عورتیں ہونا چاہیے، لہذا یا 3 عورتیں اور گواہی دیں، یا ایک عورت اور ایک مرد اور گواہی دے۔ چونکہ آپ نے گواہیاں پوری نہیں دلوائیں، لہذا ہم کیس خارج کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ہمیں نہیں یقین آتا کہ آپ کے باپ آپ کو دے گئے، لہذا ہم آپ کا کیس خارج کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے واقعے کو واقعے کی طرح بغیر کسی جذباتیت کے بیان کیا۔ اب سنیے، میں یہ کہتا ہوں کہ بی بی سلمان و ابوذر سے گواہی دلوا دیتی، مقداد و عمار سے گواہی دلوا دیتی، یا اگر اور عورتوں کی بات ہے تو یہ عورتیں جو آپ کو گھیرے میں لائی ہیں، فضہ گواہی دیتی، ام ایمن اسما گواہی دیتی، ام فضل گواہی دیتی، بہت سی اور عورتیں تھی جو گواہی دیتی۔ یہ آپ نے کس طرح کی گواہی دلوائی؟ ان کا تم سمجھے نہیں، یہ بات پراپرٹی کی نہیں ہے، صبح قیامت تک رہنے والی بات ہے۔ میں نے ان لوگوں کو گواہی میں پیش کیا جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے، تاکہ اگر ان کو نہ مانو تو نہ خدا کو مانو نہ رسول خدا کو مانو۔ تو ام ایمن کیوں آئی کا وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں، سلمان و ابوذر کو اگر گواہی میں بیوی پیش کرتی تو پراپرٹی تو ملتی نہیں، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ اور ہو جاتا۔ لیکن بہرحال مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ جتنے یہاں امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں سب لوگ جھوٹے ہیں، اور پکے جھوٹے لوگ ہیں یہ، تو میں یہ کہہ کے فاسق ہو گیا۔ اتنے مومنوں کو جھوٹا کہہ کے میں شریعت کی کیٹیگری میں فاسق کے نام سے جانا چاہوں گا، فاسق کیٹیگری میں آیا۔ میں نماز پڑھانے کا قائل نہیں رہا، میں گواہی دینے کا قائل نہیں رہا، میں آن کے کہوں عید میں کہ میں نے چاند دیکھا تو میری بات نہ مانیے، اس لیے کہ میں فاسق ہوں، میں نے اتنے مومنوں کو جھوٹا کہا ہے۔ لیکن مسجد میں آنے سے آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں مسلمان فاسق ہوں، مگر مسجد میں آؤں گا، نماز پڑھنے آؤں گا، پڑھانے نہیں آ سکتا، مگر پڑھنے سے آپ مجھے نہیں روک سکتے کہ آپ کو جھوٹا کہا ہے نماز نہ پڑھے۔ لیکن میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا قرآن جھوٹا ہے۔ اب کیس بدل گیا، اب میں اسلام میں نہیں رہا، اس لیے کہ میں نے قرآن کو جھوٹا کہا ہے۔ سیدہ نے ان کو گواہی میں پیش کیا جو رسول اور خدا کی گواہی میں آئے۔ مسئلہ غور کیجیے گا۔ اور سیدہ نے علی کو گواہی میں پیش کیا۔ دیکھیں مشکل کیا آن پڑے گی، بڑی مصیبت کا مسئلہ ہے کہ سیدہ کی گواہی علی نے دی۔ یہ سوچنے کے قابل مسئلہ ہے ہر مسلمان کی۔ ابھی تک تو سب خیریت ہے، خلیفہ نے نہیں مانا، یعنی علی کی بات کو انہوں نے سچ نہیں مانا، رد کر دیا، نہیں مانتے۔ مشکل یہ کی بات میں مسلمانوں نے گڑبڑ کی کہ انہی علی کو خلیفہ بنا لیا۔ اب پرابلم یہ ہو گئی کہ خلافت راشدہ میں دونوں بزرگ شامل ہو گئے، جو گواہی دے رہے ہیں وہ بھی خلیفہ، جو گواہی رد کر رہے ہیں وہ بھی خلیفہ۔ تو ان میں ایک ہی سچا ہو سکتا ہے، دونوں تو ہو نہیں سکتے۔ یا وہ خلافت کے قابل ہے جس نے گواہی دی ہے، یا وہ خلافت کے قابل ہے جس نے رد کی۔ تو مجھے جنت سے ہٹایا
جناب سیدہ نے فوراً دوسرا کیس دائر کیا. لوگ سمجھتے ہیں ایک کیس دو کیس تھے. فوراً دوسرا کیس دائر کیا. کہا کہ اچھا میرے باپ کی میراث میں میرا حصہ لاؤ. میرے باپ کی میراث میں میرا حصہ لاؤ. اچھا میراث میں رسول کی جناب سیدہ کے حصہ آپ سمجھ لیجئے کتنا تھا. رسول کی جتنی بھی ترکہ تھا جو پراپرٹی تھی وہ 8 برابر کے حصوں میں بانٹی جاتی. اس کے برابر کے 8 حصے بنائے جاتے. اس میں سے 7 حصے جناب سیدہ کے ہیں اور ایک حصہ جو بچے گا 8واں حصہ اس کے اندر پھر برابر کے 9 حصے بنیں گے اور وہ 9 بیویوں میں بٹیں گے. یہ ہے رسول اللہ کی میراث کا حساب. یہ ہے رسول اللہ کے میراث کا حساب کہ رسول اللہ کا تمام متروکہ 8 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس میں 7 حصے جناب سیدہ کو دے دیے جائیں گے اور ایک حصے کے اندر پھر 9 حصے کیے جائیں گے اور وہ ایک ایک حصہ اس میں سے ازواج رسول کو دیا جائے گا. یہ تھا حساب. کہا میرے باپ کی میراث میں میرا حصہ تھا. کہا بیوی ہم نہیں دیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کے باپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم بروئے انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں بلکہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس پر جناب سیدہ نے فرمایا کہ کیا خوب کتنے جلدی تم نے میرے باپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا. ہرگز میرے باپ نے یہ بات نہیں کہی اس لیے کہ میرا باپ کبھی خلاف قرآن نہیں کہہ سکتا. کیا قرآن میں خدا نے نہیں فرمایا کہ ورثہ سلیمان داؤد سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. سلیمان بھی نبی تھے اور داؤد بھی نبی تھے. کیسے وارث ہو گئے؟ کیا خدا نے قرآن مجید میں دعائے زکریا کا ذکر نہیں کیا جس میں جناب زکریا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پالنے والے مجھے وارث ادا کر یرثنی و یرث من آل یعقوب وہ میرا یا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. اور اللہ نے ان کو جناب یحییٰ کا فرزند عطا کیا. فرمایا کہ یحییٰ بھی نبی تھے اور زکریا بھی نبی تھے. تو یحییٰ زکریا کے کیسے وارث ہو گئے؟ اور خدا نے جو عمومی حکم میراث بیان کیا ہے اس کے اندر اولاد پیغمبر کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے. لہذا وہ بھی آیت ہمارے فیور میں اس لیے کہ اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے. کیا میرے باپ قرآن کے خلاف کہیں گے؟ تو خلیفہ کہیں گے بیوی آپ تو نہیں کہہ سکتے مگر کہ سنا آپ نے لہذا ہم کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ معصوموں کے جھرمک میں ام ایمن کیوں لائی گئی تھی. جب ام ایمن کی ہسٹری پڑھی تو یہ معلوم ہوا کہ ام ایمن عبداللہ کی کنیز تھی رسول کے والد کی جو رسول کو وراثت میں ملی تھی. تو چونکہ حدیث کے 2 جز ہیں نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تو وارث بناتے ہیں کے لیے یہ قرآن کی آیتیں آئی ہیں اور وارث ہوتے ہیں میں زندہ ثبوت ام ایمن آئی تھی کہ دیکھو یہ رسول اپنے باپ کے وارث ہیں. یہ عالم اسلام نے اس مسئلے کو عجیب و غریب طریقے سے ڈیل کیا اور ہر مسلمان کے سامنے یہ پورا کیس آج بھی پورا فائل کیس کا آج بھی رکھا ہوا ہے. جس کا دل چاہے وہ جناب سیدہ کی سپورٹ کرے اور جس کا دل چاہے وہ جناب سیدہ کو اپوز کرے. ہم نے جناب سیدہ کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیوں طے کیا یہ سمجھ لیجیے. کیوں طے کیا؟ اس لیے طے کیا کہ سارا احترام صحابیت رسول کے رشتے کی بنیاد پر ہے. تو اگر دوستی کا رشتہ اتنا محترم ہے تو اولاد کا رشتہ کتنا محترم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ دعویٰ غلط کیا تھا اور فیصلہ صحیح ہوا تو جس رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کی بیٹی اس کا داماد اس کے نواسے ذاتی پراپرٹی کے لیے غلط بات کہیں تو عالم اسلام میں بھروسے کے قابل کب رہ جائیں. اور اس کے لیے ہم تو معمولی لوگ ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے اس کے اوپر کہ در حقیقت جناب سیدہ پراپرٹی کا دعویٰ نہیں کر رہی تھی. یہ تو ٹوکن پروٹیسٹ تھا ان کا علامتی دعویٰ تھا ان کا. وہ اصل میں دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی. وہ اس لیے آئی تھی جائیداد اور پراپرٹی کی بات لے کے کہ وہ دربار سے اور اسی لیے انہوں نے ایسے گواہ پیش کیے کہ وہ دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی. خلیفہ ٹال گئے اس بات کو کہ وہ خلیفہ سمجھ گئے اس بات کو سمجھنا
سمجھدار تھے کہ اپنی سچائی منوانا چاہتی ہیں، لہذا خلیفہ نے نہیں مانی. ورنہ اگر کہیں خلیفہ دھوکہ کھا جاتے اور سچائی جناب سیدہ کی مان لیتے تو امیجیٹ فوراً وہ اسی سچائی کی گراؤنڈ پر اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ کرتی، اور جب وہ کرتی تو چونکہ ابھی مان چکے تھے لہذا سوائے اترنے کے گدی سے کوئی دوسرا چارہ نہ رہتا. اب میری سمجھ میں پوری بات آ گئی. میں کہوں گا جناب سیدہ سبحان اللہ، آپ نے تو خدا کی قسم دنیا کے بڑے سے بڑے سمجھدار سیاستدان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اپنے دشمن کو اور اپنے مخالف کو ایسے دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا کہ یا مجھے سچا مانو اور حکومت چھوڑو یا مجھے جھوٹا کہو اور جنت چھوڑو. کہ جناب سیدہ سے تو گواہ مانگے گئے، لیکن جن بزرگ نے وہ حدیث سنائی کہ ہم گروہ انبیاء وارث ہوتے ہیں وارث نہ ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ان کی اس حدیث پر وہ خود ہی گواہ ہے، کوئی دوسرا گواہ نہیں. لا نرث ولا نورث، نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نہ کسی کا وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. اب قیامت کے دن بڑی مصیبت آئے گی، دیکھیے گا ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے. اس لیے کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ مریم میں جس کا اجار پڑھ لیں کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم ان بندوں کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرنے والے ہوں گے، تقی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے. اب جب گناہگار امت قیامت کے دن رسول اللہ کی طرف دوڑے گی یا حضور جنت دلائیے، اس وقت یہ حدیث رسول سامنے کریں گے بھئی جنت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم گروہ انبیاء کا وارث ہوتے ہیں. ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ اللہ جنت وراثت میں دے رہا. عزیزان گرامی، جناب سیدہ کا مسئلہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا آغاز بیان میں، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. اگر آدمی سمجھداری سے کام لے تو اس کی سمجھ میں ہر بات ہے. ہم نے اسلام کے اس کانٹروورشل مسئلے میں رسول کی بیٹی، داماد اور نواسوں کا ساتھ دیا، اس لیے کہ اگر اس کے بعد بھی خدا ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں ان کا ساتھ دیا تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے میٹر بہت ہے کہ معبود ہم نے اس کا ساتھ دیا جس کو تو نے قرآن میں صدیقہ کہا ہے. جس کو قرآن میں اللہ نے صدیقہ کہا ہے جو سچے لوگ ہیں. وَنَجَلَّانَ اللَّهَ الْكَاذِبِينَ وَلَمَنْ امت نے فدق نہیں دیا، میراث رسول نہیں دی. اور تیسرا ظلم سنیے، بات تمام کروں کہ سیدہ کو اور آل محمد کو ایک پیسہ خمس کا نہیں دیا. پورا خمس وار فنڈ میں دے دیا جاتا تھا اور اہل بیت کو ایک ایک پیسے سے اس لیے محروم کیا گیا کہ وہ ان کا مزاج جانتے تھے کہ یہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے، یہ کھائیں گے نہیں، یہ پہنیں گے نہیں، یہ گھر نہیں بنائیں گے، یہ بانٹتے رہیں گے. جب بانٹتے رہیں گے تو لوگ ان سے قریب آتے رہیں گے. لہذا ان کا ہاتھ مال دنیا سے اتنا خالی کر دو کہ ان کے پاس بانٹنے کے لیے کوئی پیسہ رہی نہ جائے تاکہ کوئی ان کے پاس نہ آئے. سمجھے آپ یہ کیوں پالیسی رہی ہے؟ تو اہل بیت کا حق تھا خمس، وہ ان سے لے لیا گیا. ہم سب کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اہل بیت کا حق ہمارے پاس نکلتا ہو اور خمس ہم کو واجب ہوتا ہو اور ہم بھی اپنی ناسمجھی میں روتے ہوئے ہیں اہل بیت کا. تو ہر آدمی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خمس کے مسئلے کو سمجھے یا معلوم کرے، اگر نہ معلوم ہو پڑھے یا عالم سے پوچھے، اور اس کے بعد جو اپنا واجب ہے اس کے اوپر مطابق حکم شرع عمل کرے. اس لیے کہ فاطمہ وہ مظلومہ ہیں اور اہل بیت وہ مظلوم ہیں جن کو خمس سے محروم کیا، جبکہ اللہ نے زکوٰۃ میں ان کا حصہ نہیں رکھا تھا اور ان کے واسطے خمس گنجائش تھی.
اور ان کا حصہ خمس۔ عزیزان گرامی، بس میں ممنون ہوں کہ آپ نے اتنے دن بڑے شوق سے تشریف لا کے میری مجلسیں سنی۔ کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، لیکن بس یہی کہ ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی حفاظت فرماتا رہے اور ان سازشوں سے اور اس کانسپریسی سے باخبر رہے جو اس کے عقیدے کے خلاف، اس کے مذہب کے خلاف، اس کے نظریات کے خلاف دنیا میں کی جاتی۔ سیدہ بڑی مظلومہ تھیں اور جب تک زندہ رہیں گریہ فرماتی رہیں، لیکن اس کے بعد بھی حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ سیدہ کا زندہ رہنا بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ رسول کی بیٹی زندہ ہے، کسی وقت بھی ریولوشن لا سکتی ہے۔ آخر میں ظالموں نے فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے بیچ میں رکھ کے کچل دیا۔ آج ایسے بھی ہم نے طبقہ دیکھا ہے، ہمارے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو مولا علی کے بڑے دوست بن کے استینوں لٹ کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ بات کہ علی کے گلے میں رسی ڈال دی جائے۔ بھلا شیر خدا کے گلے میں رسی کون ڈال سکتا ہے؟ بھلا شیر خدا کے گلے میں رسی کون ڈال سکتا ہے؟ بات جو کہی ہے سمجھ بوجھی، علی کے گلے میں اسی لیے رسی پڑ گئی کہ شیر خدا تھے، رسی اسی لیے علی کے گلے میں پڑ گئی کہ شیر خدا تھے۔ اگر خالی شیر ہوتے تو کسی کی مجال نہ تھی رسی ڈالتے۔ اگر علی خالی شیر ہوتے، شیر خدا نہ ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی رسی ڈالتے، مگر شیر خدا تھے، وہ ہر معاملے میں خدا کے دین کی مصلحت کو پہلے دیکھتے تھے، اپنے کو بعد میں دیکھتے تھے۔ لہذا اس وقت تلوار چلانا اسلام کے فیور میں نہیں تھا، رسی پہن لینا اسلام کے فیور میں تھا۔ تو علی شیر خدا تھے، اسی لیے رسی پہنا بھی دی گئی اور اسی لیے رسی پڑھ بھی گئی، ورنہ اگر خالی شیر ہوتے، شیر خدا نہ ہوتے تو بے شک کسی کی مجال نہیں تھی کہ علی کی طرف رسی لے کے بڑھا۔ اور ادھر سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، جناب محسن کی شہادت ہوئی، اور ادھر علی کے گلے میں ریسما سے دم آئی، تو بی بی اسی عالم میں آئی اور آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ اور جب لوگوں نے نہیں چھوڑا تو فرمایا علی کو چھوڑو نہیں تو میں اپنے سر کے بال کھولوں۔ جب معصومہ کی زبان سے جملہ نکلا کہ علی کو چھوڑو نہیں تو میں اپنے سر کے بال کھولتی ہوں، تو سلمان کی روایت ہے کہ مسجد کی دیواریں اونچی ہونے لگی، آثار قیامت نہ گزرا۔ لوگوں نے بوکھلا کے علی کے گلے سے رسی کھولی۔ سیدہ علی کو زندہ سلامت گھر میں لے آئی۔ جب بیعت کا سوال اٹھا تو بیوی نے کہا کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، کھولے نہیں۔ سیدہ نے کھولے نہیں سر کے بال، پھر یہ فرمایا کہ اگر علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں سر کے بال کھول دوں گی۔ سوال بیعت 50 برس پیچھے چلا گیا، سن 11 میں اٹھا تھا سوال بیعت۔ سیدہ کے جملے نے سوال بیعت کو 50 برس پیچھے ڈھکیلا کہ علی کو چھوڑو نہیں تو میں سر کے بال کھولتی ہوں۔ لیکن سن 60 ہجری میں سوال بیعت پھر اٹھا۔ سیدہ تو نہیں تھی مگر سیدہ کی بیٹی زندہ تھی۔ کہا اب یہ سوال بیعت قیامت تک کے لیے مر جانا چاہیے، ورنہ رسول کی یہ کرامتیں جو یہ دنیا میں باقی نہ رہے گی۔ تو بیٹی کربلا سے شام تک کھلے سر گئی، سوال بیعت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اب سن 61 ہجری کے بعد سے آج تک سوال بیعت سنائی نہیں دیا، اس لیے کہ سیدہ کی بیٹی کا سر بلوائے آپ میں کھل گیا۔ عزیزان گرامی، سیدہ علی کو تو بچا لائی مگر خود زندہ نہ رہی۔ 3 دن زندہ رہی اس واقعے کے بعد، اور جب زندگی کا تیسرا دن آیا تو علی سے وصیتیں کی، یا علی میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھائیے گا، یا علی آپ ہی غسل کیجیے گا، یا علی آپ ہی کفن پہنائیے گا، یا علی آپ ہی مجھے قبر میں اتاریے گا، یا علی میرے دشمنوں کو میری میت پر نہ آنے دیجیے گا، یا علی میری میت کے ساتھ کوئی روشنی نہ ہو، تاریکی میں میرا جنازہ جائے۔ دن گزرتا رہا، شام قریب آئی، جب عصر کا وقت آیا تو اسما کو بلایا کہ اسما میں غسل کرنا چاہتی ہوں، ذرا سا مجھے مدد کر۔ اسما کی مدد سے بی بی نے غسل کیا،
لباس تبدیل کیا. اب بالکل مغرب کا وقت قریب تھا. اسما کی مدد سے حجرے میں گئی. فرمایا اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں, مغرب کی نماز کے بعد آن کے مجھے آواز دینا, اگر جواب دوں تو خیر, اگر جواب نہ دوں تو حجرے کا دروازہ کھول کے دیکھنا. اسما کہتی ہے نماز مغرب کے بعد میں نے دھڑکتے دل سے آواز دی فاطمہ, جواب نہ آیا. میں نے کہا سیدہ جواب نہ آیا. میں نے پکارا بنت رسول, جواب نہ آیا. اسما کہتی ہے جب میں نے جواب نہ آیا تو میں نے دروازہ کھولا. اب جو دیکھا تو بی بی کی آنکھیں بند تھی, دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. اسما نے کلیجہ تھاما, مولا علی کو اطلاع کی. علی نے امامہ سر سے اتارا, کہا میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا. اجرکم اللہ. عزیزوں دو جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے. روایت بتاتی ہے کہ مولا علی روتے ہوئے بیت الشرف میں آئے, وصیت کے مطابق غسل دیا, اور جب غسل دے رہے تھے تو ایک دفعہ غسل کے دوران بآواز بلند رونے کی آواز آئی. جب غسل و کفن سے فارغ ہو گئے بلکہ میت بھی دفن ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کا ایسا صابر اتنا زور سے کیسے رویا؟ تو بھی طلب گئے, کہا تو نے میری رگے دل کو توڑ دیا. میں تجھ سے کیا بتاؤں, جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے محسوس کیا فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی. میں کہوں گا یا علی ایک میت ایسی نہ دیکھی گئی, ہائے سید سجاد, انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں اٹھائے. عزیزوں ایک جملہ سن لیجیے, مجلس تمام کر دوں. روایت بتاتی ہے کہ سید عالمیان کو مطابق وصیت غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, کافور جنت سے حنوط کیا مولا علی نے, اور اس کے بعد میت کو لا کے صحن خانہ میں رکھا. اب یہ منزل تھی کہ بچوں کو آخری بار ماں کی زیارت کرائی جائے. آواز دی ذرا ام کلثوم آؤ, آن کے ماں کی زیارت کر لو. دونوں بیٹیاں آئیں, علی جیسا شفیق باپ موجود تھا, دونوں شہزادیوں کو ماں کا آخری دیدار کرایا. پھر آواز دی حسن حسین آؤ آن کے ماں کی زیارت کر لو. دونوں شہزادے پڑھے. روایت بتاتی ہے حسین نے ماں کا چہرہ دیر تک دیکھا. آواز دی میری ماں, جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا تھا. کیا مرتبے میں مریم سے کب ہو, بیٹے بعد ہوتے کفن ٹوٹے, ہاتھ باہر نکلے, حسین کو کلیجے سے لگایا. میں کہوں گا بی بی کربلا میں آئیے, حسین گھوڑے پر ڈگمگا. پوچھنے والا یا اس کی تعزیت دینے والا, اور اس کے 50 برس کے بعد اس حجرے میں کوہرام پڑ گئے. اس لیے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں عزیزان گرامی یہ سب باتیں سوچنے کی ہوتی ہیں کتابوں میں. دیکھیں جناب ام البنین کی اپنی جو فیملی تھی, یعنی ویسے سب بڑی عاجز تھے, سارا خاندان, مگر ان کے 4 بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی. 4 بیٹے تھے, سب سے بڑے جناب عباس تھے, اور 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی. اور بیٹی جو تھی وہ جناب مسلم کو بیاہی میں تھی. جناب مسلم کو بیاہی میں تھی جو صاحبزادی تھی. اور بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کی شادیاں ہو چکی, اور ایک صاحبزادے عبداللہ ابن علی جو تھے وہ پھر بیاہے تھے, اور ان کی عمر مبارک واقعہ کربلا کے وقت 22 برس کی تھی. ان کی عمر مبارک واقعہ کربلا کے وقت 22 برس کی تھی. جب مولا علی شہید ہوئے تو 2 برس کی تھی. تو اب آپ سمجھئے کہ یہ امام حسین کے صاحبزادے کے بالکل برابر تھے, چوتھے امام کو برابر تھے. ایک چوتھے امام کی بھی عمر مبارک 22 برس بتائی جاتی ہے جب واقعہ کربلا میں. تو ان کی عمر شریف جو تھی یہ 22 برس کی تھی. حسین کے بھائی تو تھے مگر بالکل بیٹے کے برابر بھائی تھے, تو بیٹے کی طرح تھے, اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت. تو جناب ام البنین کی 3 بہویں اور ایک بیٹی یہ گئی تھی حسین کے ساتھ کربلا.
وہاں سے بیوی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کے چاروں بیٹے بھی مار ڈالے گئے، اس کا داماد بھی مار ڈالا گیا، اب بیوہ عورتیں گھر کو پلٹ کے آنے والی ہیں۔ تو آپ کبھی سوچئے کہ اور بیویوں کا میں نہیں تذکرہ کرتا، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ صرف اپنے گھر کی بیویوں کو لے کے جاتی ہوگی تو اس حجرے میں 5 بیوہ عورتیں، 3 بہویں، 1 بیٹی اور 1 ضعیفہ ماں، یہ سب مل کے جب حسین پر روتے ہوتے تو سوچئے کیا عالم ہوتا ہوگا اور کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ شاید در و دیوار سے اور ہر ریزے سے رونے کی آواز آتی ہو، واہ حسینہ، اور اس کے بعد بیوی روتی اس طرح تھی کہ کبھی اپنے بیٹوں کو نہیں روتی تھی، جب بیٹوں کا تذکرہ آیا کہا نہیں تم پر نہیں روؤں گی، اور کبھی کبھی بڑا بیٹا بہت یاد آتا تھا، اور عزیزان گرامی یاد بھی آنا چاہیے، یاد بھی آنا چاہیے، کس ماں کو اس کا جوان نہیں آتا۔ بی بی ام المنین نے کچھ شعر کہے تھے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں 2 جملوں میں۔ ام المنین نام نہیں تھا ان معظمہ کا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جناب ام المنین کا اصلی اسم گرامی جو تھا وہ فاطمہ تھا، ان کا نام نہ، مگر ان کو ام المنین اس لیے کہتے ہیں کہ ام المنین مانے بیٹوں کی ماں، لڑکوں کی ماں، بنین کے مانے ہڈی میں لڑکوں کی۔ چونکہ 4 بیٹے تھے مولا علی سے، 4 جوان، تو لوگوں نے ان کو ام المنین کہنا شروع کیا۔ اور کیسی بیوی تھی جس نے اپنے چاروں شعر حسین کے ساتھ کر دیے اور ایک آواز میں چاروں کی شہادت کی خبر سن لی۔ اس کے بعد سے عورتوں کو منع کرتی تھی کہ مجھے ام المنین نہ کہا کرو، مجھے بیٹے یاد آتے۔ ایک دن بیٹھی تھی غم کے عالم میں، ایک عورت آئی اور دل آزاری کے لیے نہیں، عادتاً اس کے منہ سے نکل گیا ام المنین، بس وہ شعر نظم کر کے پڑھے، کہا مجھے ام المنین نہ کہو، کبھی میرے بیٹے تھے مثل شیر درندہ اور مثل باز تیز پرواز، مگر